سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو اپنے ساتھ رکھا تھا جب وہ امیر المؤمنین تھے کہ آپ نے مجھے ہر وقت موت کی یاد دلانی ہے، ہر وقت موت کی یاد دلانی ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو کہنے لگے کہ اب آپ جاؤ اپنا کام کرو، آج کے بعد آپ کی یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے، کیا اب اس کے بعد آپ کو موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی داڑھی کے اندر سفید بال اس کو دکھائے، اس کو کہا کہ یہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں، اب یہ مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ داڑھی کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ موت کی نشانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کو کہا کہ جب تو کسی بندے کے پاس اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے کوئی نشانی بتایا کر۔ اب دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو اس کو پہلے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی عدالت تو اتنی بڑی ہے اور رب تعالیٰ اس بندے کو گرفتار کر رہے ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں گرفتار کر کے، اور اس سے پہلے کوئی نوٹس جاری نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل امین نے کہا میرا اللہ بہت سارے نوٹس بھیجتے ہیں لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، یہ جسم کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ میرے اللہ کی طرف سے نوٹس ہے، اب تیاری کر لو، تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جب تمہارے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور تمہارے بازو کے اندر سے طاقت ختم ہو جائے، یہ رب کی طرف سے نوٹس ہے، اب تیاری کرو، تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جب تمہارے پوتے ہو جائیں، تمہارے نواسے ہو جائیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے، تیاری کرو۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر لگ کر آج ہم نے بلا دیا اس موت کو، اور یاد رکھیں یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اس نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ ایسی حقیقت ہے اگر اس موت کو ٹالا جا سکتا ہوتا کسی حکومت کے ذریعے تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر وزارت کے ذریعے اس موت کو ٹالا جاتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر مال و دولت کے ذریعے اس کو ٹالا جاتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر وفاداری کے ذریعے اس موت کو ٹالا جاتا تو بیوی اپنے سامنے اپنے جوان شوہر کو کبھی مرتا ہوا نہ دیکھ سکتی، اور ابھی کبھی محبت کے ذریعے اس موت کو اگر ٹالا جاتا تو ماں اپنی گود میں اپنے بیٹوں کو کبھی مرتا ہوا نہ دیکھ سکتی۔ تو میرے بھائیوں اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، وقت مقرر ہے، اور جب وقت مقرر ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں موت کو کثرت سے یاد کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو پھر اس دنیا کے اندر تمہارا دل نہیں لگے گا، پھر اس دنیا کو تم اسباب کے طور پر تو استعمال کرو گے، اس کو اپنا مقصد نہیں بناؤ گے۔ آج ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے، اور آج ہم نے اس کو مقصد بنا کر بس ہم اس دنیا کے اندر لگ گئے ہیں، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا سے اب جانا ہی نہیں ہے، آج ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا، زمین و آسمان ان کے لیے روتے ہیں، آسمان کے وہ دروازے کے جہاں سے ان کے لیے رزق اتارا جاتا تھا وہ دروازے بھی ان کے لیے روتے ہیں، زمین کے جس کونے میں رہ کر یہ رب کی عبادت کیا کرتا تھا وہ زمین کا وہ حصہ اور وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس کے لیے روتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نماز جنازہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ کے چلنے کا انداز آج کوئی عجیب سا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا یار، یہ میرا صحابی، یہ میرا دوست سعد
آج میں نبوت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے جوک در جوک فرشتے اس کے جنازے پر اتر رہے ہیں، اور زمین پر اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں پاؤں رکھ سکوں۔ یہ زمین ان فرشتوں سے بھر چکی ہے کہ جو آپ کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ تھا کہ وہ صحابہ نے بس صرف دنیا کو اپنے اسباب کے طور پر استعمال کیا اور ضرورت کے لیے استعمال کیا، اور پھر آخرت کو بھول گئے، اور پھر نبی کی تعلیمات کو اور نبی کے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اور آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح لاگو کیے ہیں کہ جس طرح مثال قائم کر دی ہے۔